الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو دین کی دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر وقت ہر گھڑی وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے رہا ہے. گزشتہ جو ہماری سورت چل رہی تھی، سورہ نبا، وہ مکمل ہو چکی ہے. اس کی جو آخری آیت تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے بارے میں ذکر ارشاد فرمایا: رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ اے میرے بندو، جو دنیا کے اندر زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ مخلوقات میں سے ہو یا کسی چیز میں سے بھی ہو، وہ سب کی سب اللہ کی ہے اور سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. پھر تمہیں کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے شک کرنے پر کہ کوئی خالق ہے، کوئی خالق مالک ہے جس کی عبادت کی جائے؟ جب یہ سب چیزیں تمہارے سامنے موجود ہے تو کیا تم عبادت کرنے سے، تم اللہ کو ماننے میں کس بات سے تم گھبرا رہے ہو کہ تم اللہ کو ایک مانو، قیامت کے دن کا اقرار کرو، اللہ کی بتائی ہوئی حکموں کو مانو؟ تمہیں کون سی چیز ایسی ہے جو اس بات پر تمہیں آمادہ کر رہی ہے، جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، موت آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا؟ تمہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ حالانکہ سب کے سب جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قدمت یداہ فلینظر، اے انسان تو دیکھ لے گا، قدمت یداہ ویقول الکافر، کہ تو دیکھ لے گا دنیا کے اندر جو تو اعمال کر رہا ہے، جو تو کام کر رہا ہے، تجھے خود بخود یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہوں یا اپنی آخرت کو تیار کر رہا ہوں. آج ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میری آخرت برباد ہوگی، اور میں ایسا کروں گا تو میری آخرت سنور جائے گی. لیکن ہر انسان اس کی بات کے اوپر، اس کام کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر انسان اس چیز کے اوپر تو متحد ہے کہ ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے ضرور جواب دینا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. پھر بھی انسان اپنے آپ کو اعمال کے اوپر کھڑا نہیں کر پا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی رنجش سے، دنیا کی پریشانیوں سے نہیں نکال پا رہا ہے. انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس نے اصلی جو سہارا ہے، اصلی سہارا ہمارا کون ہے؟ وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس رب کو سہارا چھوڑ کر ہم نے دنیا کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، دنیا کی چیزوں کو اپنا سکون کی چیز بنا لی ہے. حالانکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کے سکون حاصل کر سکتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو سکون حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے ہم ان سے سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو سکون ملنے والا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوگا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے سے ہوگا. جب اللہ
اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے تب جا کر وہ ہمارے قلب کو سکون عطا کرے گا، تب وہ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آگے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر، فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اے میرے بندو سمجھو، غور و فکر کرو، اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ایک مرتبہ حکم لاگو کر دیا، جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس کو کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ اپنے بندوں کو بار بار سمجھاتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، اے میرے بندو میں قسم کھا کر سمجھاتا ہوں۔ کیا سمجھا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے گھسیٹ کر، یعنی گھسیٹ کر اور غوطہ لگانے والے فرشتوں کی۔ اس کی مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ایسے فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو ایک ایمان والے کی اور کافر کی جان نکالتا ہے، اور جب وہ کافر کی جان نکالتا ہے تو اس کے جسم سے گھسیٹ کر اور کافر کو اس کو مار کر اس کے جسم میں سے روح نکالی جاتی ہے، کیونکہ جب اس کے کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر روح ادھر ادھر بھاگتی ہے، اور فرشتے اس کو مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا آخری وقت اس کی روح کا آ چکا ہوتا ہے۔ اور قسم ہے اس فرشتے کی جو ایک ایمان والے کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور وہ غیر ایمان والے یعنی کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی یہاں پر احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری کس حال کے اندر جسم کے اندر سے روح نکالی جاتی ہے، تم اس چیز کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرو۔ اور جب تمہارے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی بند کھول دیا جاتا ہے، یعنی جو تمہاری روح تمہارے اندر ہوتی ہے اسے کھول کر آسمان کی طرف لے لیا جاتا ہے، اور آسمان کی طرف فرشتے چل پڑتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تمہاری روح قبض کرنے کے بعد آسمان کی طرف جیسے تیرتے ہوئے چلتے ہیں، جیسے کوئی چیز تیرتی ہوئی چلتی ہے، اس طریقے سے وہ فرشتے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، یعنی وہ اتنی تیزی سے چلنے والوں کی، یعنی جب وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں پھر وہ بہت تیزی سے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملے ہیں، تدبیریں ہیں، ان چیزوں کے مطابق ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کن کو حکم دیا جاتا ہے؟ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام بنانے والے کے حکم سے، یعنی یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دے گی ہلا دینے والی چیز۔ پچھلی 3-4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم کیوں کھائی؟ کہ تاکہ جو میرے بندے ہیں ان کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے کہ فرشتے جب تمہاری روح کو قبض کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے، اور کافر لوگوں کی کس مشکلات سے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، اور ایمان والوں کی کس طریقے سے کریں گے۔ ایمان والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور جب ایک کافر کی موت کو، جب کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے کہ ایک انسان جب چادر کو ایک جھاڑی دار درخت پہ یا کسی جھاڑی پر رکھ دیتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کانٹے دار جھاڑی سے جب اس چادر کو انسان کپڑے کو کھینچتا ہے تو وہ کتنی مشکل سے کھینچی جاتی ہے، کانٹے اس میں جگہ جگہ پھنستے ہیں۔ بس اسی طریقے سے یہی حال کافروں کا ہے، جب ان کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اتنی مشکلات سے، اتنی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد ان کی روح کو ان کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کا قسم کھانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف بندوں کو سمجھانا، اور سمجھانا کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن ہلا ڈالے گی تمہیں ہلا دینے والی چیز، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا سب سے پہلے نفخہ اولا، یعنی سب سے پہلے جس دن سور پھونکی جائے گی۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ پوری کائنات کو ہلا ڈالے گا۔ ہر انسان اپنی اپنی پریشانیوں میں، ہر انسان اپنے کام میں مبتلا ہوگا، ہر انسان اپنے خرید و فروخت، اپنے کاروبار میں لگا ہوگا۔ اتنی دیر میں کیا؟ نفخہ اولا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، جب پوری کائنات کو ہلا دیا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، تو اس کے پیچھے اور دوسری چیز آئے گی، وہ کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے آئے گی، وہ کیا ہوگی؟
پہلا نفخہ ثانیہ جب یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہوں گے سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور جب دوسرا نفخہ یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پورے کے پورے لوگ، سارے کے سارے لوگ حشر کی طرف چلیں گے، میدان کی طرف جمع ہوتے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، تاکہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔